السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اظہر۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا تخیل ہے، جس سے وہ ایجادات کرتا ہے اور بڑے خواب دیکھتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی تخیل جب مشت زنی اور فحاشی کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ ایک ایسی ذہنی جیل بن جاتا ہے جہاں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ آج ہم بات کریں گے تخیل کے فتنے پر، کیسے مشت زنی کی عادت آپ کے دماغ کی ساخت کو تبدیل کر دیتی ہے، کیوں اس عادت کا شکار شخص حقیقی دنیا سے کٹ کر ایک فرضی دنیا کا قیدی بن جاتا ہے، اور اسلام کیوں ہمیں نظر اور خیال کی پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ آئیے اس کی سائنسی اور نفسیاتی حقیقت جانتے ہیں۔ ہمارا دماغ ہر اس کام پر ہمیں خوشی کا احساس دلاتا ہے جس میں کوئی کامیابی ہو۔ اس خوشی کا ذمہ دار ایک کیمیکل ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں۔ مشت زنی کے دوران تخیل اور فحش مناظر مل کر دماغ میں ڈوپامین کا ایک سیلاب لے آتے ہیں۔ مشت زنی کے دوران تخیل اور فحش مناظر مل کر دماغ میں ڈوپامین کا ایک سیلاب لے آتے ہیں۔ جب یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے تو دماغ کے خلیے سست ہو جاتے ہیں، اسے ڈی سینسٹائزیشن کہتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو عام زندگی کی خوشیوں جیسے کہ پڑھائی، کھیل یا خاندان کے ساتھ وقت گزارنے میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ اس کا دماغ صرف اس مصنوعی لذت کا محتاج ہو جاتا ہے جو اس نے اپنے تخیل میں بسائی ہوتی ہے۔ یہ دماغی ساخت کی وہ تبدیلی ہے جو انسان کو ذہنی طور پر معذور بنا دیتی ہے۔ مشت زنی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ انسان کو فرضی دنیا کا عادی بنا دیتی ہے۔ ایک نوجوان اپنے ذہن میں ایسے مناظر تخلیق کرتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نفسیاتی طور پر جب وہ شخص عملی زندگی یا مستقبل میں ازدواجی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اسے شدید مایوسی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا دماغ حقیقت کو قبول کرنے کے بجائے اس پرفیکٹ فرضی دنیا کو تلاش کرتا ہے جو اس نے برسوں اپنے تخیل میں پالی تھی۔ اسے ایکسپیکٹیشن گیپ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس عادت کے شکار لوگ اکثر شادی کے بعد بھی ناخوش رہتے ہیں یا اپنے شریک حیات سے دور ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ان کا سکون انسانوں میں نہیں بلکہ خیالوں میں چھپا ہوتا ہے۔ اسلام میں دل کو بادشاہ کہا گیا ہے اور خیال اس کا لشکر۔ اگر خیال گندا ہو جائے تو پورا وجود ناپاک ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے راز جانتا ہے۔ جب ہم اپنے تخیل کو گندی تصاویر کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہم اپنے روحانی تعلق کو کاٹ دیتے ہیں۔ ایک ایسا دماغ جو ہر وقت فحش خیالات کی ہماجگاہ بنا رہے، وہاں اللہ کا ذکر اور نور کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ خیالات کی ناپاکی انسان کی بصیرت چھین لیتی ہے، جس سے وہ حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کا دماغ ایک سپر کمپیوٹر ہے، اسے کچرے سے نہ بھریں۔ اپنے تخیل کو تخلیقی کاموں، سیکھنے اور اللہ کی معرفت کے لیے استعمال کریں۔ اگر آپ اس فتنے میں مبتلا ہیں تو آج ہی سے انسٹنٹ لذت کو چھوڑ کر حقیقی محنت کا راستہ اختیار کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے اس عادت سے مستقل نجات حاصل کی جائے اور وہ کون سے عملی طریقے ہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ٹیکنالوجی نے ہمارے تخیل کو گندا کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے؟ کمنٹس میں بتائیں۔ میں ہوں ذیشان اظہر۔ اللہ حافظ۔